اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ہماری گفتگو چل رہی تھی اس بارے میں کہ نبیوں کا بھیجا جانا کیوں ضروری ہے. جی اس کے بارے میں یہ سوال ہوا تھا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ اولو العزم ہیں جو صاحب شریعت ہیں اور اکثر ان کی شریعت کی ترویج دینے والے اور تبلیغ کرنے والے تھے. لہذا جب ہمارے نبی کی شریعت ہے تو اس کا بھی کوئی تبلیغ کرنے والا نبی کیوں نہیں. تو پھر بتایا کہ جواب دیا تھا کیونکہ ہمارے نبی کے زمانے کے لوگ عقل و صلاحیت کے اعتبار سے اس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ وہ شریعت کو محفوظ رکھ کر اس کی تبلیغ اور ترویج کر سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر بتایا تھا کہ اس تبلیغ کی ترویج کی ذمہ داری کتنے لوگوں کو دی ہے. یہی دیا تھا سوال. کیا تھا؟ 3 لوگوں کی ذمہ داری ہے. کیا؟ اسلام دین کی حفاظت کی ذمہ داری کتنے لوگوں کو دی ہے؟ 3 لوگوں کو. پہلے امام معصوم بتایا تھا کہ امام معصوم کو رسول نے اپنی زندگی ہی میں مولا کائنات کو، پھر انہوں نے امام حسن کو، ہر امام نے اپنے بعد ایک امام کو، اور انہوں نے دین کی حفاظت کی، ترویج کی، ان کا دفاع کیا، بچاؤ کیا اور لوگوں تک پہنچایا. دوسرے فقہاء اور علماء دین کے جو علماء اور فقہاء مجتہدین لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ، اور یہ کام بھی معصومین کے زمانے ہی میں بہت سے عالم ہوئے اور ان کو سکھایا، سب کچھ کیا. تیسری چیز جو ذمہ داری ہے دین کی حفاظت جس کی، وہ ہے عقل انسانی، انسان کی عقل. انبیاء کا، نبیوں کا سب سے عظیم اور اہم مقصد کیا تھا؟ عقول انسانی کی تربیت. انسانی عقول عقل کی جمع ہے، عقل و انسانی عقلوں کی تربیت. تمام انبیاء جو بھیجے گئے ہیں ان تمام پیغمبروں کی جو اہم مقصد اور ہدف تھا وہ کیا تھا؟ سب سے اہم اور ضروری ہدف ان کا کیا تھا؟ کہ وہ انسانوں کی عقلوں کو تربیت کر کے اور انہیں کمال تک پہنچانا، انسانوں کی عقلوں کو ترقی کرانا تھا ان کا مقصد. انسانی عقول، عقلوں کے کمال اور ارتقاء اور ترقی میں گزشتہ انبیاء کی کوششوں کا بڑا دخل رہا ہے. جو انسانوں کی عقلیں ترقی کر پائی ہیں، کمال تک پہنچ رہی ہیں، ان سب میں انبیاء کی کوششیں ہیں. پوری تاریخ بشریت میں، انسانیت کی پوری تاریخ میں انسان کی عقلیں انبیاء کے ذریعے کمال کو پہنچی ہیں اور پیغمبر اسلام کے زمانے میں معراج پا گئیں. یہی انسانوں کی عقلیں ہمارے پیغمبر کے زمانے میں عقلیں معراج پا گئیں، اتنی بلندیوں پر تھیں. پیغمبر اکرم بھی عقلی ارتقاء، عقل کے اعتبار سے ترقی کمال کی جانب خاص توجہ رکھتے تھے. جی اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم، عقل کے بارے میں آپ نے کتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، جہل کی برائی کے بارے میں کتنی. جی اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنی عقلوں کا استعمال کرو. اور قرآن میں بھی اکثر جگہ کیا دیکھا آپ نے؟ افلا تتدبرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جی لا تشعرون، لا تفقہون، اکثر جگہ ہی عقلوں کا استعمال کیا. نیز اور حقائق کے حصول، جو حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، ان کو حاصل کرنا اور کشف کرنا اور اشیاء کی تلاش میں کافی غور و فکر سے کام لو. ہر چیز میں غور و فکر سے کام لینے کی ہمیں تاکید کی اور عقل و فکر کے سہارے کیا کیا؟ حق اور باطل میں. اور یہ بتایا قرآن نے، روایات نے، معصومین نے، سب نے کیا کہا کہ عقل و فکر کے ذریعے سے آپ حق اور باطل میں امتیاز پیدا کر کے حق کو اپنا لو اور باطل کو ٹھکرا دو. عقل کو اپنا لو، حق کو اپنا لو اور باطل کو. لہذا ہر کام میں آپ دیکھیے، ہر کام میں دین، ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، ہر کام میں عقل کو دخل ہے، ہر کام میں عقل کو دخل ہے. لہذا عقل کو استعمال میں لاؤ، جو حق ہے اس کو قبول کر دو اور باطل ہے تو ٹھکرا دو. اور قرآن کریم میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو انسانوں کو تدبر، غور و فکر، تفکر کی دعوت دیتی ہیں. آپ قرآن اگر میں اس لیے جی ہمارا شیعہ مذہب بیسٹ ہے کیونکہ عقل پہ ہی جی 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 کیونکہ اس میں جیسے اور مذہبوں میں کیا سوال مت کرنا، کافر ہو جاؤ گے. ہر ہاں چیز میں گئی ان تھی. کے کفر بٹ جاتا ہے. جی بقول ہمارے استاد تھے ایران میں، کارخانہ ہے کافر سازی، کافر بنانے کا کارخانہ ہے، بس ہر بات پہ کافر.
قرآن کہہ رہا ہے غور و فکر کرو، یہ کرو، پوچھو پوچھو پوچھو، غور و فکر کرو، وہاں آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. ایسا کیوں ہے؟ بس جیسا ہے مان لو، چاہے وہ عقل کے سارے خلاف باتیں ہیں ان کی. ابھی تو پھر کے لہذا باتیں بتا جی رہے. سینکڑوں آیتیں موجود ہیں جو غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتی ہیں، اور سینکڑوں احادیث عقل کی صفت میں بیان ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیجیے احادیث کی کتابوں میں کتاب العقل والجہل، اصول کافی اٹھائیے جتنی بھی یا اور کتابیں، اس میں ایک باب عقل و جہل کا ملے گا. عقل کے بارے میں کتنی تاکید کی گئی اور جہل کی کتنی جی برائی کی گئی ہے. جی اور لوگوں کو عقل کے استعمال کی دعوت دیتی ہیں. کتنی روایات، سینکڑوں. اسی لیے پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے عقل کو ایک حجت شرعی کے عنوان سے موضوعات اور مسائل کے درمیان شناخت کا ذریعہ، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن سنت کے ساتھ ساتھ اجماع اور عقل کو بھی قرار دیا گیا ہے. جو حجت ہے ہمارے لیے وہ کیا کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع اور عقل. رسول باطن ہے نا آگا، جیسے جی رسول جی اللہ. جی لہذا اس کو حجت شرعی کے عنوان سے موضوعات میں اور مسائل کے درمیان شناخت کا ذریعہ عقل کو قرار دیا ہے اور رہنما قرار دیا ہے، اور اس سے تقاضا ہے لوگوں سے، ان سے تقاضا ہے کہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال کریں اور عقل کی اتباع کریں، پیروی کریں. لہذا گزشتہ بیان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول اسلام کی بعثت کے بعد پھر کسی مبلغ کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی، اس لیے کہ پیغمبر خاتم الانبیاء ہوئے. اسی لیے پیغمبر خاتم الانبیاء ہوئے، نبوت ان پر تمام ہوئی. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ عقلی اعتبار سے بلندیوں پر تھے، عقل و جی شعور کی اس منزل پر تھے کہ وہ شریعت کو سمجھ سکیں، حفاظت کر سکیں اور ترویج کر سکیں، تبلیغ کر سکیں. جی لہٰذا اب کسی کوئی نبی کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ اب اس کے آپ کے بعد تین چیزیں ہیں جو جن کی ذمہ داری ہے. کون کون؟ ائمہ معصومین، علماء اور عقل انسانی. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. لہذا اب ہمیں اس لیے نبی کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اب آئیے غور کیجیے اور جواب دیجیے، کیوں پیغمبر اسلام کے بعد مبلغ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں؟ جبکہ ہر نبی جو شریعت لایا اس کے بعد ایک نبی ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ نبی آتے تھے جو اس کی شریعت کی حفاظت اور دفاع کرتے تھے اور تبلیغ و ترویج کرتے تھے. اس لیے کہ ہمارے نبی کے زمانے میں دین مکمل لوگ عقل و شعور کی اس منزل میں تھے کہ وہ اب خود اس کی حفاظت اور بچاؤ کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اس کی ترویج کر سکتے ہیں. اور پھر بھی تین لوگوں کی ذمہ داری ہے. امامت کی ترویج رسولوں کو بھیجنے سے کیوں بے نیاز ہو؟ امامت کی ترویج رسولوں کو ترویج بھیجنے، پھیلانا، تبلیغ، پھیلانا، رواج دینا. امامت کی ترویج رسولوں کو بھیجنے سے کیوں بے نیاز کرتی ہے؟ جب امام شریعت کی ترویج کر رہے ہیں تو اب نبی بھیجنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ایسے کیوں؟ کیونکہ امامت پیغمبر ہی کی طرف سے، خدا ہی کی طرف سے ہے. وہ معصوم ہیں جی، وہ شریعت کے محافظ ہیں، انہوں نے شریعت کو جی غیر عصمت کے ساتھ رکھتے ہیں اور کوئی خطا اور غلطی کا امکان نہیں. لہٰذا وہ جب ترویج کرتے ہیں تو وہی جو پیغمبر کرتے ہیں، جو خدا چاہتا ہے وہی کرتے ہیں. لہٰذا نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. فقہاء اور علماء اسلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ اسلامی علماء اور فقہاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شریعت کو جی قرآن و روایات و احادیث سے لیں اور اس شریعت کی حفاظت کریں، اس کا بچاؤ کریں. اگر کوئی اشکالات ان پہ وارد کر رہے ہیں ان کا جواب دیں اور لوگوں میں اس کی ترویج کریں، پھیلائیں، تبلیغ کریں. اس ذمہ داری کو علماء کے حوالے کر کے کیوں مبلغ انبیاء سے بے نیازی حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ علماء کے بارے میں بہت روایتیں ہمارے رسول کی ہیں کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں جی. عقل و شعور کیونکہ اس زمانے میں ہو ہی گیا تھا بہت اتنا، اور پھر یہ علماء کی سیاہی کی فضیلت، ان کی خود کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ اس وجہ سے دین کی شریعت کی ترویج کر سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں. لہٰذا کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے جی.
پیغمبر اسلام اور ائمہ لوگوں کو عقل کے استعمال کرنے کی طرف راغب کرنے کا کیا مقصد تھا؟ لوگوں کو عقل کی طرف کیوں توجہ دلاتے تھے ائمہ اور پیغمبر؟ تاکہ وہ اپنی عقل کو کیونکہ عقل بھی ایک حجت شرعی کے عنوان سے پیش کی گئی ہے، اور جی انسان کی عقل حق و باطل کو تمیز استعمال میں لائے گا تو حق و باطل کو تمیز دے سکتا ہے اور حق کی اتباع کرے، تاکہ اسی لیے تاکہ عقل کو استعمال کر کے حق و باطل میں فرق کر سکیں اور حق کی اتباع کر سکیں، باطل کو ترک کر سکیں۔ عقل کن مقامات پر حجت شرعی کے عنوان سے ایک جہت تسلیم کی گئی ہے؟ جی کن مقامات پر؟ موضوعات، اور جیسے موضوعات جتنی بھی چیزیں ہیں، مسائل وغیرہ، ان سب میں ایک رہنما ہے تاکہ ہم ان شریعت کو، ان مسائل کو عقل کا استعمال کر کے جی صحیح انجام دے سکیں۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یہ 10واں درس تھا جی، جس میں بتایا گیا 2 باتیں بتائی گئی۔ ایک بات کیوں ہمارے نبی شریعت لائے تھے، ان کی شریعت کی ترویج کے لیے کیوں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بتائی۔ دوسرا کہ ہمارے نبی کے بعد شریعت کی حفاظت، ذمہ داری اور ترویج کی ذمہ داری کن لوگوں کی ہے؟ وہی معصومین اماموں، معصوم اماموں کی اور علماء اور فقہ علماء اور کی علم اور عقل انسانی۔ انسان کی عقل کی، یہ سمجھ سکتی ہے۔ یہ درس تمام ہو گیا۔ کل انشاءاللہ 11واں درس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ بعثت سے قبل آپ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ بعثت کب ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں۔ نبوت کا اعلان کب کیا آپ نے؟ 40 سال۔ اس سے پہلے کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے، یعنی پیدائش سے لے کے بعثت۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔